عورت کو حمل نہیں ٹھہرانا ہے تو عورت کو تخم بلنگا کھلا کر جمع کرو، حمل نہیں ٹھہرے گا۔ عورت کو زیادہ شہوت دلانی ہے تو کچا امرود کھلا دو، عورت میں شہوت آ جائے گی۔ عورت کو جماع کے لیے تیار کرنا ہے تو عورت کو املی والا شربت پلا دو، تیار ہو جائے گی۔ بیوی راضی نہ ہو تو اپنے ناف میں بکرے کا لعاب ڈال کر جمع کرو، راضی ہو جائے گی۔ کان میں روئی ڈال کر جمع کرنے سے انسان کی مردانہ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو جلدی فارغ کرنا ہے تو جماع کے دوران اس کے کانوں پر خارش کر لو۔ عورت کو دیر سے فارغ کرنا ہے تو جماع کے دوران اس کے پاؤں پر خارش کرو۔ عورت کو حمل ٹھہرانا ہے تو انار کھلا کر عورت کو جمع کرو، حمل ٹھہر جائے گا۔ جو لوگ موٹی عورت سے جماع کرتے ہیں ایسے لوگ خود کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دبلی پتلی عورت سے جماع کرتے ہیں وہ لوگ خود موٹے ہو جاتے ہیں۔ ایسے مردوں کا اعضاء بہت لمبا ہوتا ہے جو دبلے پتلے لمبے قد کے ہوتے ہیں۔ موٹے لوگوں کا اعضاء بہت چھوٹا ہوتا ہے جو عورت کو مطمئن کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ سوکھا دھنیا منہ میں رکھ کر جماع کرنے سے مرد حضرات کی ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ کالی بلی کا لعاب ناف میں ڈال کر بیوی کے پاس جانے سے ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے۔ عورت کو بھنے ہوئے چنے کھلا کر جماع کرنے سے عورت پوری مطمئن اور راضی رہتی ہے۔ دوران جماع عورت کے پیٹ پر برف رکھنے سے عورت فوراً فارغ ہو جاتی ہے۔ دوران جماع عورت کے پیٹ پر کالا نمک رکھنے سے حمل فوری ٹھہر جایا کرتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل تکیے کے نیچے آلو رکھ دیا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی کچے انڈے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، قوت باء میں اضافہ ہو جائے گا۔ 3 کیلے ایک ساتھ کھانے سے انسان کو دل کا دورہ پڑنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ روٹی کے اوپر پانی پینے والے لوگوں کی قوت باء خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ 2 تکیے سر کے نیچے رکھ کر سونے سے انسان کا دماغ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ مچھلی کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے انسان کے جسم پر بدنما دھبے بن جاتے ہیں۔ اگر چند دنوں میں موٹے ہونا چاہتے ہو تو چاولوں کے اوپر پانی پیا کرو، موٹے ہو جاؤ گے۔ جلد دبلے ہونا چاہتے ہو تو روٹی کی جگہ چند دن سلاد کھانا شروع کر دو، افاقہ ہوگا۔ شریف کی کامیابی نجات بخشتی اور کمینے کی فتح مندی ہلاک کرتی ہے۔ سزا کی سختی اور خرابی دنیا کی فتح مندی اور کامیابی کا نتیجہ ہے۔ اگر تیرے پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو واقعی تو اچھا، اور کہتے ہیں تو واقعی تو اچھا، اور اگر پڑوسی کی رائے تیرے بارے میں خراب ہے تو تو واقعی برا آدمی ہے۔ بے شک ہمارا معاملہ سخت دشوار، کڑا، ناہموار اور پوشیدہ اور ڈھکا ہوا راز ہے۔ اس کی برداشت وہی شخص کر سکتا ہے جو کامل ایمان رکھتا ہے۔ وہ نادان جس نے دنیا کا تھوڑا سرمایہ حاصل کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا، اس عقل مند اور ہوشیار کے برابر کہاں ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہمت عالی سے آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا، اور تیری آنکھ خراب ہو تو سارا بدن تاریک ہوگا۔ جس شخص کو جنگل کا بھالو دھوکے میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے آسرے پر قطع مسافت کی کلفت برداشت کرتا ہے، اس کی کامیابی کے تمام ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے جو احکم الحاکمین اور دلوں کے پوشیدہ بھیدوں کو جاننے والے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، انسانوں سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اے غافل انسان، تو اپنے نفس کا دودھ جلد چھڑا دے، یعنی تو اپنی نفس خواہشات کی پیروی کرنا چھوڑ دے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑ۔ جنت کا راستہ اندر ہے، محبت کے پروں کو ہلائیں۔ جب محبت کے پنکھ مضبوط ہو جائیں سیڑھی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جسم کی بڑائی کوئی خوبی نہیں ہے،
ورنہ پہاڑ لال سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ انسان کا بدن کتنا بڑا ہے مگر شرافت تو آنکھ ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ شیطان معلم الملکوت تھا پھر بھی ابلیس بنا، تو انسان کو اپنے بارے میں مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ دوسروں کی عیب جوئی کی بجائے اپنے عیوب کی نگرانی کرنی چاہیے۔ جب تک اپنا عیب زائل نہ کر لو، دوسرے کو طعنہ نہ دو، اللہ کا شکر کرو کہ تم دوسروں کے لیے باعث عبرت نہیں بنے۔ علوم کی تعداد بے شمار ہے، اور اگر لوگ علم کی طرف توجہ دینے لگ جائیں اور قدر و منزلت کریں تو ان کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے دین کا نور حاصل کرنا۔ دین کا نور حاصل کرو، شہوت سے نجات پا جاؤ گے۔ ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی کے پاس ایک مرید آیا۔ مولا نے پوچھا کیسے گزر رہی ہے؟ مرید بولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر۔ مولانا نے فرمایا ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مل جائے تو صدقہ کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر۔ اے فنون کے ماہر، اگر تم کسی کنویں کے اندر جا بیٹھو اور طلب رزق کی پرواہ نہ کرو تو رزق تمہارے پاس خود چل کر کب آئے گا؟ توکل کی 3 قسمیں ہیں۔ اول، ہر کام حاصل من جانب اللہ سمجھ کر کیا جائے۔ دوم، دل کو تمام ظاہری اور باطنی تعلقات سے منقطع کر کے حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوا جائے۔ سوم، اپنی ہستی کو اس طرح بھلا دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی شے باقی نہ رہے۔ صبر کا مرتبہ سخاوت سے اونچا ہے، بھوک کا مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بلند ہے۔ جس مرتبہ تک صابر پہنچتے ہیں اہل سخاوت کو وہاں تک کی خبر بھی نہیں، اور جس مقام پر فاقہ کش پہنچتے ہیں پیٹ بھر کر کھانا والے کو وہاں کی بو بھی نہیں پہنچتی۔ اگرچہ آسمان بجلی ایک نور کی طرح دکھائی دیتی ہے، لیکن خاصیت کے لحاظ سے یہ بجلی بینائی کو چرا لیتی ہے۔ اگر تیری تعریف کرنے والا تیری برائی کرنے لگ جائے تو کئی دن تک تیرا دل اس سے جلتا رہے گا۔ مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت و پیروی دل و جان سے کرو، اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو، اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ کتے کے منہ سے دریا کب پاک ہوتا ہے؟ سورج پھونک سے کب بجھتا ہے؟ جو خدائی شمع پر پھونک مارے تو شمع کب بجھے گی؟ الٹا اس کا منہ جل جائے گا۔ انبیاء اور اولیاء کی صحبت سے لوگ کامل بن جاتے ہیں، ان کی اتباع سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ عبرت حاصل کرنے میں 4 آنکھیں کر لے، یار کی 2 آنکھیں کو اپنی آنکھوں کا ساتھی بنا لے، یار کا ہو جا اور ناز سے اف نہ کر۔ جو بندوں پر میں اعتبار کرتا تھا ان کے بے وفائی اور غداری ثابت ہو گئی ہے، دشمن ان نمک حراموں کی بدولت طاقت پکڑتا جا رہا ہے۔ اے غدارو، بے وفائی کا نتیجہ تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم اور تمہاری نسلیں ایک ایک دانہ چاول کو ترسیں گی۔ موت صرف ایک بار آتی ہے، اس لیے ہمیشہ عزت کی موت مانگو۔ بہادر اور نڈر ہمیشہ عزت کی موت طلب کرتے ہیں۔ کتیا جب ہرن کا بچہ جن دے، اس کے کتا اور ہرن ہونے میں شک ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے گھاس اور ہڈی ڈال دے، دیکھ وہ کس طرف لپکتا ہے۔ اگر ہڈی کی طرف آئے کتا ہے، اگر گھاس کی طرف رغبت کرے یقیناً ہرن کی نسل ہے۔ شیخ جو خود اپنے زور بازو اور اپنی وجوہ مداخل سے کمائے وہ شیر کے شکار کی مثل ہے، اور مرید جو کچھ کما کر شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہے وہ لومڑی کے شکار سے مشابہ ہے۔ بیاہ سے قبل قوت با کو بڑھانے کے لیے ابلا ہوا انڈا اور کباب کھایا کرو، اس سے جسمانی قوت اور قوت با میں اضافہ ہوگا۔ اچھا انسان اچھے خیالات کی بنا پر دشمنوں میں بھی راحت سے زندگی گزار سکتا ہے۔
اچھے خیالات دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیچھے پیچھے چلو گے وہی عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ طلب رزق داخل فطرت ہے، لیکن جب طلب رزق کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا جس سے خداوند تعالیٰ کا خیال بھی نہ آئے تو ایسے رزق سے تو بھوکے مر جانا اچھا ہے۔ کسی نے ابن سینا سے پوچھا کہ دن کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ آپ نے جواب دیا، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتیں مجھ پر برس رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کروں، نعمتوں کی کثرت پر یا گناہوں کی پردہ پوشی پر۔ جو آخرت کی تجارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ محنت و تکلیف سے نہ گھبرائے، کیونکہ جب زکوٰۃ بجا صرف ہوگی تو ثواب بھی دگنا ملے گا۔ اگر تم گناہوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو میری یہ 4 شرطیں مان لو تو تم اپنے گناہوں کو پاک کر لو گے۔ اول، جب تم خدا کی نافرمانی کرو تو اس کا رزق مت کھاؤ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار روزے کی حالت میں کافر بڑھیا کے کہنے پر تلے ہوئے تازہ پکوڑے کھا لیے تو پوچھا گیا کہ حضور آپ روزے کی حالت میں تھے اور پھر ایک کافر کے ہاتھ سے پکوڑے کیوں کھائے؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اسلام میں ہر گناہ کا اور روزے کا کفارہ نظر آتا ہے، لیکن دل دکھانے کا کفارہ نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے اس کافر بڑھیا کا دل نہیں دکھایا اور خوشی سے پکوڑے کھا لیے۔ حسن ایک ایسا سر چشمہ ہے جو اپنے ہی دل سے پھوٹتا ہے اور اس میں عشق اور چاہت کی آرزو کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور حسن ایک ایسی تیز دھار ہے جو تقوی کا لبادہ اوڑھ کر اپنے وجود سے ہر شے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ حسن ایک ایسی قوت اور بڑی کشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر سماتی ہے، جبکہ عشق حسن ازل کے دیس میں جانے والے قافلوں کا راہبر ہے۔